اعوذ باللہ من شر الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الصلاة والسلام علی رسولہ الکریم واہل بیتہ الطیبین الطاہرین واصحابہ المنتجبین اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ وتعالی بسم اللہ الرحمن الرحیم علم یعلم بأن اللہ یرا۔ آج گفتگو کا عنوان ہے حیا یعنی شرم۔ جیسا کہ آپ حضرات مستحضر ہیں کہ اخلاقیات کی جو گفتگو چل رہی ہے، جس میں ایک مرحلہ صبر کا تھا، دوسرا مرحلہ رضا کا تھا، تیسرا مرحلہ شکر کا تھا، اور آج ہے مرحلہ حیا۔ حیا ایک منزل ہے، ایک کیفیت کا نام ہے، جو اخلاق کی چوتھی منزل کے طور پر یہاں پیش کیا گیا ہے کہ حیا خواص کا سب سے پہلا مقام ہے۔ یعنی سالک کے لیے حیا ایک ایسا خاص مقام ہے کہ جہاں وہ محبوب سے قرب محسوس کرتا ہے۔ مثلا ایک لڑکا جو اپنے ماں باپ کو محبوب رکھتا ہے، وہ ان کی عزت و احترام کا قائل ہے اور وہ ان سے محبت کرتا ہے، تو یقیناً وہ امور کو انجام نہیں دے گا کہ جو ان کے لیے ناگوار خاطر ہو، یعنی جو ماں باپ کو پسند نہ ہو، وہ امور انجام دینے میں وہ شرم محسوس کرے گا، حیا محسوس کرے گا کہ وہ کام نہیں کرے گا جو اس کے محبوب کو پسند ہے۔ ماں باپ کو چون کے عزیز رکھتا ہے، پسند کرتا ہے کہ ماں باپ کی خوشنودی اس کے لیے بہت اہم ہے، لہٰذا وہ امور جو ماں باپ پسند نہیں کرتے ہیں وہ نہیں انجام دے گا۔ کیوں؟ اسے شرم محسوس ہوگی۔ لیکن جو لڑکا اپنے ماں باپ کی عزت و عظمت کا قائل نہیں ہے، اس کو شرم محسوس نہیں ہوگی کہ ماں باپ ناراض ہوتے ہوں تو ناراض ہوں، انہیں کوئی فرق نہیں پڑتا ہے۔ بس اس طرح وہ انسان جس نے محبت اور عظمت الہی کو درک کر لیا، یقیناً وہ اس کے حضور میں خاشع ہوگا، خاضع ہوگا اور سر تسلیم خم کرے گا، اور اس کے ناپسندیدہ امور کی انجام دہی میں حیا و شرم محسوس کرے گا۔ خواجہ عبداللہ نے حیا کو اس آیہ کریمہ سے استناد کیا ہے کہ علم یعلم بأن اللہ یرا، کیا تم نہیں جانتے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ دیکھتا ہے؟ کیا وہ نہیں جانتے کہ خدا دیکھ رہا ہے اور ان کے ہر عمل پر جو ہے وہ کڑی نظر رکھا ہوا ہے؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اچھی طرح سے انسان کے ہر امر پر، ہر امور پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی نگاہ ہے۔ کبھی کبھی انسان ایک معمولی سے بچے سے بھی شرم و حیا محسوس کرتا ہے اور اس کے سامنے کوئی برا کام انجام نہیں دیتا ہے، لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے حضور میں ذرا سی شرم و حیا محسوس نہیں کرتا۔ ایسے ہی لوگ عظمت و محبت خدا کو درک نہیں کرتے، لیکن وہ لوگ جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی نعمتوں سے واقف ہے، اس کی عطا سے واقف ہے اور اس کے فیض سے واقف ہے اور اس کی ذات سے واقف ہے، وہ اور اس کے صفات سے واقف ہیں، یقیناً وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے حیا محسوس کرتے ہیں۔ خواجہ عبداللہ نے حیا کے 3 درجے کو بیان کیا ہے۔ ایک ہے حیاء علم، دوسرے حیاء قرب اور تیسرے ہے حیاء شہود۔ حیا کا پہلا درجہ جو بیان کیا گیا ہے وہ ہے حیاء علم، یعنی علم کے سبب انسان کو حاصل ہونے والی آگاہی، یعنی وہ حیا جو انسان کے علم و آگاہی کے سبب ظہور پذیر ہوتی ہے۔ لہٰذا جو انسان خدا کی معرفت حاصل کرتا ہے اور اس کے صفات کا علم رکھتا ہے، اس کے اندر حیاء علم جاگ اٹھتی ہے اور وہ کوشش کرتا ہے کہ راہ خدا میں کسی گناہ کا ارتکاب نہ کرے، کیونکہ اس کے پاس علم حاصل ہو گیا ہے۔ اسی لیے معمولاً یہ کہا جاتا ہے، اور بہت مشہور قول ہے، میں اپنی طرف سے اضافہ کر رہا ہوں، کہ یہ افلاطون سے بھی منسوب ہے اور دیگر حکماء سے بھی، کہ ہماری قوم بے عمل نہیں بلکہ بے خبر ہے، کہ انسان
چونکہ جانتا نہیں ہے اس لیے شرم و حیا محسوس نہیں کرتا ہے اللہ کے حضور میں اور گناہ کر بیٹھتا ہے۔ ہم میں سے بعض لوگ ساری عمریں نماز پڑھتے ہیں لیکن نماز میں کیا پڑھتے ہیں سمجھ نہیں پاتے۔ شاید ہم میں سے بہت نے سورہ توحید کی تفسیر بھی نہ پڑھی ہوگی یا کبھی نماز کے اسرار بھی نہ جانے ہوں گے کہ رکوع میں ہم کیا پڑھتے ہیں، سجدے میں کیا پڑھتے ہیں اور اس کا معنی کیا ہوتا ہے۔ سورہ حمد کا معنی کیا ہے، توجہ اس کے معنی پہ نہیں ہوتی ہے اور پوری زندگی ہم نماز پڑھتے ہیں لیکن اہدنا الصراط المستقیم کا معنی نہیں سمجھتے، جس کی وجہ سے یہ وہ دعا ہے کہ اگر قبول ہو جائے ایک مرتبہ تو پوری زندگی سنور جائے انسان کی کہ وہ صراط مستقیم پر آ جائے گا۔ بہرحال حالانکہ ان امور کی معرفت سے انسان کے اندر حیا علم کا جذبہ پیدا ہوتا ہے اور نماز پڑھنے کی حالت جو ہے وہ بدل جاتی ہے اگر آپ کے پاس علم آ جاتا ہے۔ حیا کا دوسرا درجہ حیا قرب ہے، یعنی حیا قرب کا معنی یہ ہے، اس سے مراد یہ ہے کہ جو عبد و معبود کے درمیان قرب کے احساس کی وجہ سے ظاہر ہوتی ہے، یعنی وہ حیا جو قرب کے احساس کی وجہ سے انسان کے اندر پیدا ہوتی ہے، یعنی عبد سلوک کرتے وقت یہ محسوس کرتا ہے کہ وہ خدا کے نزدیک ہو گیا ہے۔ حیا قرب کے سبب سالک کے وجود میں خدا سے عشق و محبت بڑھ جاتا ہے، یعنی عشق و محبت کا شوق بڑھ جاتا ہے اور غیروں سے روگردانی کا جذبہ جاگ اٹھتا ہے۔ جس طرح عاشق جب یہ محسوس کرتا ہے کہ اس کا معشوق اس کے نزدیک آ رہا ہے اور اپنی توجہ کا مرکز قرار دیا ہے تو وہ معشوق کے لیے سب سے روگرداں ہو جاتا ہے۔ بس یہی حال حیا قرب کا ہے کہ اپنے معشوق کے لیے وہ اس سے دور ہونا نہیں چاہتا اور وہ حیا محسوس کرتا ہے۔ اور حیا کا تیسرا درجہ ہے حیا شہود۔ یہ درجہ شہود حقیقت میں وہ تجلیات حق ہیں کہ تجلیات حق کے بعد حاصل ہونے والی حیا، کہ جب انسان کو حقیقت و تجلیات کا علم ہوتا ہے اور حقیقت و تجلیات کی منزل سے جب سالک گزر جاتا ہے تو وہ جو کیفیت اسے حاصل ہوتی ہے اس کے بعد اسے شہود حاصل ہونے کے بعد جو مرحلہ آتا ہے وہ مرحلہ حیا ہے۔ لہٰذا سالک کے اندر جلال و جمال الہی اس قدر جو ہے وہ متجلی ہو جاتا ہے کہ اس کا قلب انتشار سے روگرداں ہو جاتا ہے اور توحید خالص کی طرف وہ آگے بڑھتا چلا جاتا ہے اور کھنچا چلا جاتا ہے۔ گویا حیا شہود محض توحید کے ساتھ ہے اور سالک اسی کی تجلی میں سیر و سلوک کو جاری رکھتا ہے یہاں تک کہ فناء شہود حاصل ہو جاتا ہے، اور فناء شہود کی منزل پر وہ فائز ہو جاتا ہے کہ جہاں سالک دوسروں کو کیا خود کو بھی محسوس نہیں کرتا۔ یہ جو کیفیت ہوتی ہے اس کیفیت کو مرحلہ حیا شہود کہا جاتا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے یہ دعا ہے کہ ہر سالک کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ یہ مقام عطا فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔